اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، اسی طرح ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ اور بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین اپنی اپنی تختی پر کچھ لکھ کر لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے نانا جان سے پوچھنے لگے، نانا جان ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کس کا خط زیادہ خوبصورت ہے اور ہم میں سے کس نے اچھے انداز میں یہ تختی لکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ دونوں شہزادوں سے محبت اور پیار کرتے تھے، اس لیے آپ نے دونوں میں سے کسی کی بھی دل شکنی کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ حضرت علی کی طرف بھیج دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد گرامی یعنی جناب حضرت علی کو دکھاؤ اور وہ زیادہ اچھے انداز میں تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے کہ کس کا خط خوبصورت ہے اور کس کی تختی اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیاں لے کر حضرت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دونوں کی تختیاں دیکھیں اور یہ بھی سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا اور فیصلہ آپ کی طرف بھیج دیا ہے، تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ حضور نے میری طرف فیصلہ کیوں بھیجا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے بھی ان دونوں شہزادوں کے درمیان ہرگز فیصلہ نہ کیا اور دونوں شہزادوں کو سیدہ کونین یعنی دونوں شہزادوں کی ماں کی طرف بھیج دیا اور آپ فرمانے لگے کہ تمہارے خط کا فیصلہ تمہاری ماں کرے گی۔ جب دونوں شہزادے حضرت علی سے اپنی ماں کی طرف گئے تو مخدومہ کائنات سیدہ کونین نے جب ان دونوں شہزادوں کی تختیاں دیکھیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے آپ اپنے دونوں شہزادوں سے فرمانے لگیں، مجھے خط کی ویسے بھی زیادہ سمجھ نہیں ہے، میں اس طرح کرتی ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں 7 موتی ہیں، میں ان کو ہوا میں اوپر پھینکتی ہوں، پھر یہ 7 موتی زمین پر گر جائیں گے، پھر جس شہزادے نے اس میں سے 4 یا 4 سے زیادہ موتی چن لیے اس کی تختی اچھے انداز میں لکھی ہوگی۔ یعنی آپ فرمانے لگی کہ میں 7 موتیوں کو ہوا میں اچھالوں گی، زمین پر گرنے کے بعد جس شہزادے نے زیادہ موتی چن لیے وہ جیت جائے گا اور اس کی تختی اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہوگی۔ پھر کیا ہونا تھا، پھر وہ 7 موتی ہوا میں اچھالے گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب 7 موتی ہوا میں اچھالے گئے اور پھر زمین پر گرے تو دونوں شہزادوں نے 3 موتی چن لیے، اب ایک موتی رہ گیا تھا، جو شہزادہ اس موتی کو اٹھا لیتا وہی جیت جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ 7واں موتی خود اٹھا لیا اور پھر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور پھر زمین پر پھینک دیا، پھر آدھا آدھا ٹکڑا دونوں شہزادوں نے اٹھا لیا اور اس طرح دونوں شہزادے برابر رہے اور دونوں شہزادے جیت گئے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک رواں ہو گئے اور آپ ارشاد فرمانے لگے، آج میرے اللہ کو میرے نواسوں کی چھوٹی سی رنجیدگی بھی منظور نہیں ہے اور کل میرا اللہ انہی میرے نواسوں کو آزمائش میں ڈال دے گا اور انہی میرے نواسوں کو میری امت شہید کر دے گی۔